واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے. ربط ملت سے رابطہ تعلق. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. ہلو ہلو کوریے نازک جنی جو نہیں گنڈین سارو نہیں چھنن مور میں سکھیا. جب اپنوں میں مکار غدار اور منافق پیدا ہو جاتے ہیں، جب اپنوں میں مکار غدار اور منافق پیدا ہو جاتے ہیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور افتراق نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ کرو، وہ جو اختلاف آپ کو مقصد سے ہٹا دے. وَلَا تَفَرَّقُوا، افتراق پیدا نہ کرو، دشمنیاں پیدا نہ کرو، رقابتیں پیدا نہ کرو، مکاریاں اپنے اندر نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یہ. اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ فرضیت کی حیثیت رکھتا ہے. ہم زندگی کے اندر جتنے بھی احکامات ہمارے اوپر آئے ان تمام تر احکامات میں سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کے حکم کا ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو سب سے بڑی اہمیت ہوتی ہے وہ اللہ کے احکامات کی ہوتی ہے. اور سب سے بڑا حکم اللہ رب العالمین کا کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب اس میں دو باتیں آئیں کہ ایک تو رسی کو پکڑو اور جمع ہو کر پکڑو. ایسا نہیں کہ کوئی کبھی پکڑ رہا ہے کبھی پکڑ رہا ہے کہیں سے پکڑ رہا ہے کہیں سے پکڑ رہا ہے. اللہ کی رسی کو پکڑو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر رب کائنات فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ، میری نعمت کو، اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر میں نے رحمت کی. اذ کنتم اعداء، جبکہ تم ایک دوسرے کے عدو تھے، دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، اور اس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی. اللہ رب العالمین کتنی بڑی بات کر، تم عدو تھے، تم دشمن تھے دوسرے کے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی. فأصبحتم بنعمته اخوانا، اور رب کائنات نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، تمہاری حالت تو ایسی تھی کہ تم جہنم کے کنارے پر آ کر کھڑے ہو، لیکن رب کائنات نے کیا کیا؟ تمہیں چھوڑا. تم عدو تھے، تم دشمن تھے. پھر رب کائنات کہتا ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. رب کائنات نے تمہیں واضح نشانیاں دیں، بیان نشانیاں دیں، اور تمہیں بچا لیا. رب کائنات نے ان آیتوں کو کھول کھول رب کائنات نے تمہیں سنا دیا، بتا دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تمام تر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو اللہ کی رسی کہا گیا ہے یہ اللہ کے قرآن کو کہا گیا ہے کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس کے اندر افتراق نہ کرو، اور جو افتراق کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا. اب بعض یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہم سب جمع ہوئے ہیں اور سب نے جمع ہو کر ایک تحریک اختیار کی ہے، ایک اجتماعیت ترتیب پائی ہے، ہم سب لوگوں نے جمع ہو کر ایک مقصد زندگی کو پا لیا ہے، اور اس مقصد زندگی کا نام
ہم نے اقامت دین رکھ دیا ہے کہ ہم سب جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو اللہ کی زمین پر قائم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کوئی ہماری خواہش نہیں ہے صرف کہ اپنی خواہش کے تحت ہم نے یہ کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ہمیں حکم ہے کہ تم لوگوں نے اس اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے قانون کو قائم کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس پہلے دن سے جدوجہد کا آغاز کر دیا کہ جس پہلے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس پوری وحی کے اندر رب کائنات نے اپنا تعارف پیش کیا. کس کے نام سے پڑھ؟ اس کے نام سے پڑھ کے جس نے پیدا کیا. بسم ربک الذی خلق، پیدا کیا. خلق الانسان من علق، گوشت کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا. حکیم انسان اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھتا ہے، لیکن رب کائنات اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے کہ گوشت کا ایک لوتھڑا کیا حیثیت رکھتا ہے. کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہ. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اکرم کون ہے؟ اللہ ہے. بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. بڑائی کس کو زیب دیتی ہے؟ اللہ کو زیب دیتی ہے. یہ پہلی وحی مکمل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام لے کر گھر میں آئے. آپ نے بار بار یہ سنا ہوگا، فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو. اور پھر رب کائنات کا پیغام آتا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، ڈرائیے، وربک فکبر، اور رب کی کبریائی کو بلند کیجیے. اب یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں یہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے، اس کے احکامات تو قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، اور اس کے احکامات کا پہلا مخاطب تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن دوسرے مخاطب وہ جو اس وقت حاضر صحابہ تھے. لیکن ان حاضر صحابہ کے بعد اب قیامت تک جو امتی پیدا ہوگا ان قرآن کے احکامات کا براہ راست مخاطب ہے. یعنی کہ میں آپ سے بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا المدثر، تو پہلے مخاطب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم غفلت کی نیند کے اندر نہ سو. اب کہ جب میں تمہارے سامنے رب کا تعارف آ گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی بات آ گئی، خدا نے بتا دیا کہ تمہیں کون پڑھانے والا ہے، خدا نے بتا دیا تمہیں کون تخلیق کرنے والا ہے، تو رب کائنات کہہ رہا ہے کہ اب اس پیغام کو سننے کے بعد، اس نام کو سننے کے بعد، اس اعلان کو سننے کے بعد اب کسی کو آرام دہ زندگی کا تصور نہیں کرنا چاہیے. اب زندگی جدوجہد کے میدانوں میں سر ہونی چاہیے. اب زندگی اس رب کے نام کو دنیا کے اندر سر بلند ہونے کے لیے قائم ہونی چاہیے. یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ کس وقت کہا جا رہا ہے قائم نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کی تعداد یہ جو میرے ہاتھ کی انگلیاں ہیں ان سے بھی کم تھی. ابھی تو حکم ہی نہیں ملا تھا کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ. ابھی تو صرف تعارف ہوا تھا. لیکن تعارف کرانے کے بعد جو سب سے پہلی بات آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی وہ یہ کی گئی کہ آپ کھڑے ہو جائیے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جانے کے معنی کیا ہے؟ مقابلہ کیجئے، سامنا کیجئے. سامو کے کھڑے ہو جائیے. مقابلہ کس کے خلاف کھڑے ہو جائیے؟ کفر کے خلاف کھڑے ہو جائیے، باطل کے خلاف کھڑے ہو جائیے، شرک کے خلاف کھڑے ہو جائیے. یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے. اور یہی سے نکلا اقامت، اور یہی سے نکلا اقامت دین. کھڑے ہو جائیے دین کو قائم کرنے کے لیے. دین کو کھڑا کیجئے، دین کو سربلند کیجئے. یا ایھا المدثر قم فانذر، انذار کیجئے، ڈرائیے لوگوں کو کہ جو غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کہتی ہے کہ روابط سازی کیجئے. کیوں کیجئے روابط سازی؟ اس لیے روابط سازی کیجئے کہ انذر کا کام کرنا ہے، انذار کا کام کرنا ہے، ڈرانا ہے لوگوں کو کہ زندگی کو مقصد نہیں دیا، زندگی کو مقصد نہیں دیا، لوگوں کو نہیں بتایا آپ نے کہ تم کیوں پیدا کیے گئے ہو، اور اس مقصد کے لیے اگر زندگی تم نے نہیں گزاری تو کل رب کائنات تمہیں جہنم کی آگ کے اندر ڈال دے گا. پھر وہ آقا نامدار
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کے سامنے آگ کا الاؤ جلایا گیا، اور پھر لوگ ہیں کہ پروانوں کی مانند اس آگ میں کودے پڑ رہے ہیں، اور میں ہوں کہ کمر سے پکڑ پکڑ کر ان کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ انذار کا کام کرنا، ڈرانے کا کام کرنا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کہتی ہے کہ روابط سازی کیجئے، اپنے بھائی کو جہنم کی آگ سے بچائیے، تعلق پیدا کیجئے اس سے، دوستی کیجئے اس سے، قریب لائیے اس کو، سینے سے لگائیے اس کو، کیونکہ وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے اس کائنات کے اندر۔ وہ اس کائنات کا دولہا ہے کہ جس کو انسان کے نام پر رب کائنات نے سرزمین پر پیدا کر دیا، اور رب کائنات نے اس کو انسان کا نام دے دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کس چیز نے تجھے غرق کیا؟ کس چیز نے تمہیں گمراہ کیا؟ کس چیز نے تجھے بھلا دیا؟ تیرا رب، اور کیسا رب؟ بربک الکریم، جو بڑا کریم ہے، جو بڑا مہربان ہے۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ کہتی ہے کہ روابط سازی کیجیے۔ کیوں روابط سازی کیجیے؟ کہ جو غرق ہو گیا دنیا کے اندر، جو گمراہ ہو گیا دنیا کے اندر، جو گمراہ ہو گیا باطل نظریات کے اندر، جس نے خدا کو اور خدا کے دین کو راقہ نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر باطل راستوں کو اختیار کیا ہے، ان کے ساتھ ربط پیدا کرو اور ان کو دین تک لے کر آ جاؤ۔ پھر کیا فرمایا قرآن پاک نے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ چارٹر ہے، یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے بندے سے رب کائنات کا، کہ رب کی کبریائی کو اللہ کی زمین پر قائم کرو۔ رب کی بڑائی، رب کا حکم، رب کی مرضی، رب کا دین، رب کے احکامات، رب کے اصول، وہ جو کچھ رب نے کہا وہ زمین پر قائم کرنے کی ذمہ داری رب کائنات نے منتقل کر دی اپنے بندوں کے اوپر، کہ تمہارا مقصد زندگی یہ ہے۔ تم دنیا کے اندر شجر بے مہار جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح پیدا نہیں کر دیے گئے، بلکہ ایک مقصد دے کر پیدا کیے گئے ہو۔ اور رب کائنات نے واضح کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو سوائے عبادت کے کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت نماز پڑھنا ہے، عبادت روزہ رکھنا ہے، عبادت حج کرنا ہے، عبادت زکوٰۃ دینا ہے، عبادت جہاد کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بیٹائی نے بھی یہ بات سمجھ لی تھی۔ بیٹائی نے کہا تھا کہ نمازوں روزہ ای پڑ چنگو کم او کو بھی فہم جیسا پس جے پریچ ہے، کہ نمازیں اور روزے اچھے کام ہیں، نیکی کام ہیں، فرائض ہیں، اور یہ اگر صرف اسی طرح عبادات کے طور پہ تم نے اختیار کر لی ہے تو ان کے پیچھے جو مقصد رکھا ہوا تھا اس مقصد تک تم نہ پہنچے تو پھر تمہیں یہ نمازیں اور روزے اور حج اور زکوٰۃ تمہیں بچا نہیں پائیں گے۔ یہ ساری کی ساری عبادات یہ بنیادی طور پر ایک تربیت ہے، ایک مقصد کی تیاری کے لیے تربیت ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ کہ اللہ کا دین اللہ کی سرزمین پر غالب آ جائے۔ تو یہ جو اجتماعیت قائم ہو رہی ہے، اس اجتماعیت کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ اور یاد رکھیے اسلام میں اجتماعیت کا بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا درس ہے، کہ کبھی بھی اگر سفر کرتے ہو تو اگر تم دو ہو تو کسی ایک کو دو میں سے امیر بنا دو۔ دو بندے بھی بغیر امیر کے سفر نہیں کر سکتے۔ یہ اجتماعیت بھی ایک اصولی اجتماعیت ہوگی، اس کا ایک امیر ہوگا جو باقی اس کے پیچھے چلیں گے، اس امیر کی اطاعت کرتے ہوئے چلیں گے۔ تو یہ جو زندگی ہے ہماری، اس پوری زندگی میں بھی ایک امیر ہونا چاہیے، ایک رہبر ہونا چاہیے، ایک رہنما ہونا چاہیے، ایک آئیڈیل ہونا چاہیے، اور یہ آئیڈیل کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہیرو ہمارے وہ اسلاف ہیں کہ جنہوں نے اس دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، جد و جہد کی۔ لیکن تیسری بات کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں لگانی ہیں۔ تو بعد میں آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ ایک تحریک قائم ہوگی تو یہ تحریک افراد پر مشتمل ہوگی۔ تو یہ جو تحریک ایک بہت بڑے مقصد کے لیے قائم ہوئی ہے، اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد ہو رہی ہے، اس جد و جہد کو کرنے والے لوگوں کے آپس کے تعلقات اس تحریک کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ تعلقات اگر مضبوط ہوں گے، یہ تعلقات اگر بہتر ہوں گے، یہ تعلقات اگر اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں گے تو یہ تحریک زبردست طریقے سے اپنی کامیابی حاصل کرے گی۔ لیکن اگر یہ تحریک کے اندر یہ باہمی تعلقات، یہ تعلقات اگر اطاعت والے دائروں کے اندر نہیں ہوں گے تو یہ تحریک کبھی اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتی۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے وہ کام جو آقا نامدار
حضرت محمد مصطفیٰ سے کہا گیا قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے، رب کی کبریائی، رب کی سرزمین پہ قائم کیجئے۔ 3 کام کہے گئے۔ پہلے ایک ابتدائی احکامات جو آئے ہیں، سب سے پہلے احکامات جو آقا نامدار کے پاس، تعارف پہلے پھر احکامات۔ احکام کیا ہے؟ سب سے پہلے حکم قوم کھڑے ہو جائیے۔ تو بتائیں کہ اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے انقلاب کے لیے تو کیا قرآن پاک کے احکامات پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ پھر کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ انذار کرنا ہے، ڈرانا ہے لوگوں کو۔ چلو ہر ایک بندہ اپنے اپنے دائرے میں لوگوں کو ڈرائے گا، لیکن جو تیسرا حکم ہے وہ ربک فکبر، رب کی کبریائی، رب کی زمین پر قائم کرو۔ کیا اکیلا اگر کام کرنا شروع کر دے تو رب کی کبریائی رب کی سرزمین پر قائم ہوگی؟ یہ قدم قائم نہیں ہو سکتی۔ تو جو تیسرا تقاضا ہے رب کائنات کی طرف سے، جو تیسرا بنیادی حکم، اور پوری وحی کے اندر جو ابتدائی 3 احکامات آئے ہیں، اس میں سے تیسرا حکم یہ حکم ہے کہ آپس میں مل کر، مجتمع ہو کر، متحد ہو کر ایک تحریک برپا کر دو کہ جو اسلامی انقلاب کو اس دنیا کے اندر لے کر آ جائے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اب جو مقصد اتنا عظیم ہو، جب مقصد اتنا عظیم ہو تو مقصد کو حاصل کرنے والے جو افراد ہیں ان کے کردار کو بھی اتنا عظیم ہونا چاہیے۔ اگر یہ کردار عظیم نہیں ہوگا تو پھر رب کائنات کی بارگاہ کے اندر اس جد و جہد کو رب کائنات قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ مقصد ایسا مقصد ہے کہ یہ مقصد کبھی بھی آپ مکمل نہیں کر سکتے۔ کوئی کہتے کہ ہاں حاصل ہو گیا، یہ مقصد کبھی مکمل طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کا ایک درجہ ہم طے کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھا تو جب مدینے کے اندر ریاست قائم ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر صحابہ کرام نے کیوں خلافت کا نظام قائم کیا؟ پھر کیوں وہ جو رسالت کے داعیان بن گئے ان کے خلاف جدوجہد چلی؟ پھر کیوں یہ معاملہ ہوا کہ امام حسین کربلا کے لیے نکل کر کھڑے ہو گئے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ مقصد تا قیامت چلتا رہے گا، کہ مقصد تا قیامت چلتا رہے گا۔ اس کو حاصل کرنے والے لوگ اپنی اس جدوجہد کو اگلی نسلوں کے اندر منتقل کرتے ہوئے چلیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جدوجہد نہ ختم ہونے والی جدوجہد ہے۔ اس جدوجہد کو کرنے والے لوگ اللہ کی بارگاہ میں 2 ناموں میں سے پکارے جا سکتے ہیں، کوئی ایک نام، یا تو یہ غازی ہوں گے یا پھر یہ شہید ہوں گے۔ اس جدوجہد کو کر کے کامیابی حاصل کرنے والے ہوں گے یا پھر ان راہوں کے اندر شہید ہونے والے ہوں گے۔ تو مقصد بڑا عظیم ہے۔ تو اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کے بنیادوں میں جو ہمارے کرداروں کی خوبی ہونی چاہیے وہ بڑی شاندار ہماری ہونی چاہیے، کردار سازی ہونی چاہیے، ورنہ پھر ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، بڑی اہم بات میں آپ سے کرنے چلا ہوں۔ یہ جو قرآن ہے یہ انسان کے کردار کو بنانے والی بنیادی کتاب ہے۔ پہلے بھی کہہ چکا، اس کے اندر جو حکم ہے وہ حکم تو ہمارے لیے فرضیت کا درجہ رکھتا ہے۔ فرائض وہ ہیں جو قرآن کے اندر ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ تو سب سے اولین حکم قرآن کا حکم ہے۔ تو قرآن کے حکم کے بارے میں یہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی ایک سورہ بقرہ، اس کو پڑھنے میں ان کو 8 سال لگ گئے۔ 8 سال۔ صحابہ حیران تھے کہ آپ نے 8 سال میں صرف ایک سورہ پڑھی۔ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ ایک حکم پڑھتا ہوں، اپنی زندگی میں اس پہ امپلیمنٹ کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں، اس کے بعد پھر دوسرا حکم، یعنی کہ زندگی تبدیل کرتا ہوا قرآن کے لحاظ سے میں اپنے آپ کو آگے چلا رہا ہوں۔ اب یاد رکھیے، آج کے دور میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اور آج کے یہ مومن اور مسلمان، ان میں کیا فرق ہے؟ ایک بڑا واضح فرق ہے جو تاریخ نے ہمیشہ ہر دور میں ثابت کر دیا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ وہ اصحاب النجوم ہے، ہم اصحاب النجوم نہیں ہو سکتے۔ ہم وہ جو دین کے لحاظ سے تاروں کی مانند ہونے چاہیے کہ جن کی روشنیوں سے ہم اپنی راہوں کو سجا سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ تھا صحابہ میں اور ہم میں کہ صحابہ کو جب یہ حکم ملتا تھا تو صحابہ فوری طور پر اس حکم کو اپنی زندگی کے اندر قائم کر لیا کرتے تھے۔ فوری تبدیلی، بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی تاخیر کے اگر زندگیوں میں قرآن پر عمل کیا، اللہ اور اس کے رسول کے پر احکامات پر عمل کیا تو وہ صحابہ کرام تھے۔ اور ہمارے اندر کوتاہی کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ فوری تبدیلی والا داعیہ کمزور ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر آ جائے تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہذا
یہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ 8 سال میں سورہ بقرہ، اس سے بات ایک سامنے آئی کہ جو یہ ہماری تعمیر سیرت کا کام ہے، کارکن کو جو اپنا کردار بنانا ہے اس تحریک کے عظیم در مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ کارکنان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، یہ مسلسل عمل ہے، یہ عارضی عمل نہیں ہے کہ میں نے آج کر لیا بات ختم ہو گئی اور کل میرا کردار کچھ اور چلا گیا۔ کردار کے ہر مرحلے پر مجھے اپنے اس کردار کی اللہ رب العالمین کے احکامات کے تحت اپنے آپ کو کردار کو بہتر بنانا ہے۔ اب اسلام نے ایک واضح جملہ سورہ حجرات کے اندر کہہ دیا، اور اس جملے کو آپ سب لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ قرآن کا ایک جملہ ہے، یہ چارٹر ہے قرآن کا کارکنان کے لیے کہ تمہارے اندر تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ میں کتنی لمبی تقریر کر دوں، کوئی مربی آگے کتنی بڑی باتیں کر کے چلا جائے، سب کی حیثیت ادنا ہے، حقیر ہے، معمولی ہے، چھوٹی ہے، لیکن قرآن کا اگر کوئی حکم ہے تو وہ ہمارے لیے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ بات یاد رکھیے گا، قرآن نے واضح کر دیا کہ آپ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، تحریک اسلامی کے کارکنان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ تو قرآن پاک میں سورہ حجرات کے اندر آتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں خواہ وہ سچے بھائی کیوں نہ ہو، ایک ہی باپ کے جنے ہوئے کیوں نہ ہو، ایک ہی ماں کے جنے ہوئے کیوں نہ ہو، وہ بھائی نہیں ہو سکتے، کیونکہ دونوں کو بھائی بنانے والی چیز وہ نظریہ ہے جو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو یہ بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے ایک تحریک کے کارکن کی زندگی میں۔ یہ آیت جو ہے اس کو ایک روشنی دیتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تمہارا بھائی کون ہے، اور لفظ جب بھائی کا آ جاتا ہے تو یہ بڑا ایک سافٹ، ایک نرم، ایک لطیف، ایک نازک، ایک بڑا اہم لفظ ہے۔ اس بھائی کے لفظ سے بڑے جذبات پھوٹتے ہیں، بڑے احساسات جنم لیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے پوری تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے۔ تو یہ بات یہاں پر رہنی چاہیے ذہن میں کہ اسلامی تحریک ایک اصولی تحریک ہے، تو اسلامی تحریک سے وابستہ افراد کا جو باہمی تعلق ہے وہ بھی ایک اصولی جو تعلق ہے اور ایک بنیادی تعلق ہے۔ لہذا اس اصولی تعلق کو جتنا مضبوط کیا جائے اتنا کم ہے۔ اس لیے انسان جب یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان لے کر آیا ہوں، اور میں نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے کلمے کو اختیار کر لیا ہے، تو اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ایک ایسے رشتے سے وہ منسلک ہو جاتا ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے والے سب آپس میں اس طرح بھائی بن جاتے ہیں، جس طرح ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ہاتھوں کی جڑی ہوئی انگلیوں کی طرح کہ اگر یہ آپس میں مل جائیں تو ایک تلوار کو اگر اٹھا لیں تو باطل کی گردنیں اڑا دیتی ہیں۔ ایک انگلی اگر ہو وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، یہ انگلیاں، یہ سارے بھائی مل کر اس باطل کے خلاف اپنی جدوجہد کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر بڑا انقلاب لے کر آ سکتے ہیں۔ تو بعد میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو تعلق ہے، اس تحریک نے جو ہمارا تعلق قائم کیا ہے، اس کی جو اولین بنیاد ہے وہ بنیاد ہمارا نظریہ ہے، اور نظریہ ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ آج NGOs بڑی تقریریں کرتی ہیں، آج جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹرینرز کو لے کر آتی ہیں، اور ان کے ٹرینرز آ کے سب سے پہلی بات جو اس تحریک کے یا اس تنظیم کے یا اس کارخانے کے یا اس فرم کے لوگوں کو بتاتی ہیں، وہ بات یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایک ویژن ہونا چاہیے، اور پھر اس ویژن کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار طے ہونا چاہیے، اس کو وہ لوگ مشن کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس کلمے کو پڑھنے والا فرد جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے سامنے اس کلمے کو پڑھنے کے بعد فوری طور پہ ایک ویژن آ جاتا ہے، اور وہ ویژن کیا آتا ہے کہ مجھے اللہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جڑ جانا ہے، ایک ہاتھ کی انگلیوں کی طرح مل کر کام کرنا ہے، تاکہ سب مل کر اس اللہ کے دین کو اس اللہ کی سرزمین کے اوپر قائم کر سکیں۔ اور وہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی پہلے بھی، اس کو دوبارہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکم ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری جدوجہد ختم ہونے والی جدوجہد نہیں ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ جدوجہد ختم ہو گئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ اپنے کام کو زیادہ سمجھ کے ترک مت کرو، چھوڑ مت دو، بڑی سے بڑی منزلیں حاصل کر لو، پھر بھی چلتے رہو، رکو مت، تھکو مت، بیٹھو مت، یہ مستقل کام ہے۔
یہ چلنے والا کام ہے، یہ ختم ہونے والا کام نہیں ہے۔ اور اس کام کے حوالے سے ایک بات ذرا سمجھ لیجیے گا، اقبال نے بھی بہت واضح الفاظ کے اندر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اقبال ایک شعر کے اندر یہ کہتا ہے کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ ایک ویژن دیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ جو آہو اونٹ یہ بھٹک گیا ہے، یہ بھٹک کے مختلف سمتوں میں چلا گیا ہے، اس کو اس سمت کے اندر لے کے چلنا ہے کہ جو سمت مدینے کی سمت ہے، جو کعبۃ اللہ شریف کی سمت ہے، جو حرم کی سمت ہے۔ تو ایک مقصد کی بات کرتا ہے اور پھر جستجو کی بات کرتا ہے، جدوجہد کی بات کرتا ہے کہ منزل کو حاصل کرنے کے لیے منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے، اپنے کردار کو اتنا بلند کر لو، اتنا عظیم کر لو کہ آپ کو یہ منزل پکارے اور آپ منزل کی طرف چل پڑو۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی کے اندر، بلکہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی بات میں آپ کے سامنے کر چکا، لیکن قرآن نے ایک اور جگہ بڑے خوبصورت انداز میں کارکنان کے تعلق کو بنانے کی بات کی ہے۔ تحریک ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نکلی ہے، کارکن اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ جو کارکن ہیں ان کو آپس میں کیسا ہونا چاہیے؟ کأنہم بنیان مرصوصہ، سورہ صف، کأنہم بنیان مرصوصہ، سیسا پگھلی ہوئی دیوار بن جاؤ، سیسا پگھلی ہوئی دیوار، وہ دیوار ہو سیسا لایا جائے، اس کو پگھلا کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے، اور جب سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے تو اب ادھر کی ادھر کوئی چیز نہیں جا سکتی، کوئی ان کے درمیان آ کر نا اتفاقی پیدا نہیں کر سکتی، تفرقہ پیدا نہیں کر سکتی، اختلاف پیدا نہیں کر سکتی، رنجشیں پیدا نہیں کر سکتی، نفرتیں پیدا نہیں کر سکتی۔ جتنے بھی عوامل اس دین کی راہوں میں آپ کی راہوں کو کھوٹا کر سکتے ہیں، ان تمام کی تمام راہوں کو بند کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے اہل ایمان کے تعلقات کے حوالے سے، ذرا غور سے سنیے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آپس میں رابطہ، ربط، تعلق، اس کو مضبوط کرو، ایمان والو آپس کے تعلقات کو مضبوط کرو۔ ہاں اگر تم تعلق کو مضبوط کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں فلاح حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا یہاں پر کہ کارکن اگر اپنے تعلق کو بہتر کرے گا، مضبوط کرے گا، بنیادوں مرصوص کر دے گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی مثال بن جائے گا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے کہ فلاح رب کائنات دے گا۔ اور فلاح رب کائنات کی طرف سے یہ بڑی معنی رکھتی ہے۔ یہ فلاح دنیاوی فلاح نہیں ہے جو چھن جائے، دنیا کے اندر جو بھی انسان کو کامیابی ملتی ہے وہ چھن جاتی ہے، مال ملتا ہے چھن جاتا ہے، انسان خالیہ زمین میں جاتا ہے، ماں باپ ملتے ہیں چھن جاتے ہیں، اولاد ملتی ہے آپ ان سے چھن جاتے ہو۔ دنیا میں کوئی چیز دائمی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہر چیز، لیکن جو رب کائنات دے گا وہ جنت دے گا، جوانی دے گا، ہمیشہ رہنے والی دے گا، وہاں کی جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ والی ہوں گی۔ تو یہ ساری نعمتیں کب ملے گی؟ ایک کام جب تم کرو گے وہ کون سا ہوگا؟ رابطو، اپنے رب کو مضبوط کرو گے، تعلق کو مضبوط کرو گے۔ ایک اور جگہ آیا رب کائنات نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ والذین آووا ونفروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اولئک اولیاء، ان میں سے بعض کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ اللہ رب العالمین دوستیاں چاہتا ہے، ایک دوسرے کے ولی بن جاؤ، دوست بن جاؤ، باہمی تعلقات کو مضبوط کرو تو رب کائنات فرماتا ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ آتا ہے سورہ انفال کے اندر، رب کائنات فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون۔ مؤمنون حقا، حق پر رہنے والا مومن وہ ہے کہ جو مومن یہ سارے کام کرتا ہے، نصرو کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ نصرو ایک دوسرے کی مدد کرنا، رابطو ایک دوسرے سے ربط کرنا، ایک دوسرے کا ولی بننا۔ تین باتیں کی گئی 3 آیتوں کے اندر، ایک جگہ رابطو کہا گیا، ایک جگہ ولی بننے کے لیے کہا گیا، اور یہاں پر رب کائنات نے نصرو کا کہا کہ ایک دوسرے کی نصرت کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اسی طرح رب کائنات نے فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے حوالے سے دوبارہ یہاں پر بات آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باہمی تعلقات کے حوالے سے،
اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تؤمنو، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، لا تؤمنو، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان ہم ایمان لے کر آ گئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتے، لا تؤمنو حتی تحابو، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ تحریک اسلامی کے کارکنان، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، ان کی جو رب کائنات کو مطلوب چیزیں پائیں گی وہ ہے محبت۔ اور جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَلَا تَحَابُّوا حَتَّى تَحَابُّوا، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ لیکن ایک بات اور ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ذرا غور سے سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حدیث کو سننا ویسے ہی ثواب ہے کہ کس کا قول ہوتی ہے حدیث؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور سے سنیے گا، من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کی خاطر، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میری کوئی غرض نہیں آپ سے محبت کرنا، اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ من احب للہ وہ ابغض للہ، اگر کسی سے بغض ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو کہ یہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، اس لیے مجھے اس سے بغض ہے، یہ اللہ کے دین کے ماننے والا ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو دے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو منع کرے تو بھی اللہ کے لیے منع کرے۔ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ آپ نے سنا کتنی باتیں کی گئی اس حدیث کے اندر، ایمان کی بات کی گئی ہے کہ من احب للہ، اور جب آپس میں تعلق کرو تو ایک دوسرے کو کہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے محبت کرتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اور اللہ کا حکم ہے کہ میں تم سے محبت کروں، میری تم سے محبت کا تعلق اللہ سے محبت کی وجہ سے ہے۔ تو اتنی بڑی ہستی کی وجہ سے میرا اور آپ کا تعلق بنا ہے، تو اس تعلق کی رب کائنات کی بارگاہ کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے۔ وہ ابغض للہ، اگر کسی سے بغض ہو تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہو۔ وَآتَى للہ، کسی کو دو تو اللہ کے لیے دو۔ وَمَنَعَ للہ، کسی کو منع کرو تو اللہ کے لیے منع کرو، اگر یہ کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ آتا ہے اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، ترجمہ یہ ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد، اور کسی نے کہا کچھ اور، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب للہ والبغض للہ، نماز سے بڑھ کر، جہاد سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کو جو پسندیدہ عمل ہے وہ یہ کہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، باہمی تعلقات کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ایہرا الایمان اوثق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ ایمان کی کون سی کڑی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموالات فی اللہ والحب للہ والبغض للہ۔ کتنی بار تذکرہ آ رہا ہے، کتنی بار تذکرہ آ رہا ہے کہ محبت کیوں کرنی ہے؟ اللہ کی خاطر کرنی ہے، اور نفرت کیوں کرنی ہے؟ اللہ کی خاطر نفرت کرنی ہے۔ تو یہ تعلقات اگر ہم قائم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم اس مقصد کو حاصل کر پائیں گے جس مقصد کے لیے تحریک قائم ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ بڑی اہم حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ حدیث اگر یاد کر لے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس تحریک کو آپ لوگ کبھی نہیں چھوڑو گے اگر اس ایک حدیث کو پکڑ لو، اور جو اس حدیث کو چھوڑ دے گا وہ سمجھ لو کہ اس تحریک کو چھوڑ دے گا۔ حدیث آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور محمد مصطفیٰ نے دیکھو بہت پہلے بتا دیا ہے، بہت پہلے بتا دیا ہے کہ تمہاری بنیادی کیا ہے تمہاری؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ، المرء
علی دین خلیلی، خلیل کہتے ہیں اس دوست کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ کی دوستی مومن سے ہے تو آپ مومن بنو گے، آپ کی دوستی کافر سے ہے تو آپ کافر کے دین پر مرو گے، آپ کی دوستی مشرک سے ہے تو آپ مشرک کے دین پر مرو گے، آپ کی دوستی دہریے سے ہوگی تو آپ دہریوں کی طرح ہو جاؤ گے، آپ کی دوستی قادیانیوں سے ہوگی آپ قادیانیوں کی طرح بن جاؤ گے. آقا نامدار بیان فرما رہے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو پھر ہر ایک شخص کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا دوست کس کو بنائے. اب مجھے بتائیں کہ اگر مجھے میرے دوست کے دین پر مرنا ہے تو میں کس کو اپنا دوست بناؤں؟ میں اس کو اپنا دوست بناؤں جو اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر قائم کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے. میں اس کو اپنا دوست بناؤں. تو مجھے بتائیں کہ میرا اور آپ کا تعلق عمروں کے فرق کے باوجود دوستی کا تعلق بن گیا. اس لیے بن گیا کہ ہم دوستوں کے دین پر ہیں، ہم دوستوں کے دین پر مریں گے. آپ اگر مرنا چاہتے ہو دین اسلام کے پر اور میں مرنا چاہتا ہوں دین اسلام پر تو مجھے آپ سے محبت کرنی چاہیے اور آپ کو مجھ سے محبت کرنی چاہیے تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی اور بندہ ایسا مل جائے کہ جس کا دین ہی کچھ اور ہو اور اس کی وجہ سے ہم بھٹک جائیں، ہم اپنے آپ کو خراب کر دیں. سورہ مدثر کی جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی اس میں لکھا ہوا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کر. اپنے کپڑوں کو پاک کر کس کو کہا جا رہا ہے؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ذرا غور سے سنیے گا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو مفسر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو پاک رہنے والے تھے، گندگی سے دور رہنے والے تھے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے دور رہے. اس کی معنی کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جب تم دین کی دعوت لوگوں کے پاس لے کر جاؤ گے تو وہ اپنی گفتگویں کریں گے آپ سے، اپنے نظریات کی بات کریں گے آپ سے، باطل نظریات کی بات کریں گے آپ سے، دنیا کے اندر پھیلے ہوئے شبہات آپ کے ذہن میں ڈال دیں گے، آپ کو آپ کے دین سے ہٹانے کی بات کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس گندگی کو اپنے اوپر آنے نہیں دینا. وَالثَّوْبُ، اضافی کپڑا، اس کو پاک رکھ، اس کو اپنے دین کو خراب نہ ہونے دے. ایک اور بات ذرا سنیے گا. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری مثال دی کہ ہمیں تعلق کس سے رکھنا چاہیے، دوستی کس سے رکھنا چاہیے، اختلاف کس سے رکھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں بیان کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو مکمل کر دوں گا، اس لیے کہ میں تفصیلات کے اندر جزیات کے اندر نہیں جانا چاہ رہا. تعلقات کے لیے بہت سی چیزیں بنیادی ہیں، اگر کہیں گے تو میں صرف نام بتا دوں گا کیا کیا کرنا چاہیے. لیکن ذرا یاد رکھیے کہ آقا نامدار کیا فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھا جائے. اگر عطر نہیں خریدو گے تو خوشبو پاؤ گے. اس تحریک کے لوگوں کو دوست بناؤ گے تو ان کے کرداروں کی خوشبوئیں آپ تک پہنچیں گی. آپ سے فرما رہے ہیں کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والے کی مثال. آپ نے کہا کہ ان کے پاس بیٹھنا، اگر عطر نہ بھی خریدو تو خوشبو تو آئے گی. پھر فرمایا بری صحبت کی مثال ہے لوہار کے پاس بیٹھنا. اگر چنگاریوں سے کپڑے نہ جلیں دھوئیں تو ضرور آئیں گے. تو بری صحبت سے بچنا ہے اور اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 حدیثیں سناؤں گا، ایک حدیث اور سن لیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہ حدیث کی اہمیت سمجھتے ہیں کیا ہو گئی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات بتا رہے ہوں تو احادیث کے درجات میں وہ حدیث سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ اور سب سے بڑی حدیث ہوتی ہے جس میں محمد مصطفیٰ اللہ کی بات بتا رہے ہوں. سب سے بڑی حدیث کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی. میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میرے لیے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کون ہم میں سے ایسا جو نہیں چاہتا کہ مجھے اللہ کی محبت ملے؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ملے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی
جو میرے لیے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، میرے لیے ہی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور میرے لیے ہی ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ خدا کہتا ہے میری محبت مجھ پر لازم ہو گئی کہ میں اس سے محبت کروں، جو مجھے راضی کرنے کے لیے کسی اور سے محبت کرتا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے سامنے بہت جزیات والی باتیں نہیں کروں گا، میں اصولی باتیں کروں گا۔ پہلی اصولی بات میں نے آپ کے سامنے کی نظریے کی، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ تحریک جو ہم نے برپا کر رکھی ہے، وہ تحریک جو ہم نے برپا کر رکھی ہے، وہ نظریہ جو ہم نے اٹھایا ہوا ہے، وہ علم جو ہم نے بلند کیا ہوا ہے، اور اس کی کوئی مشکل معنی نہیں ہے۔ وہ نظریہ بڑا آسان سا نظریہ ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ ہم سے جڑیں گے وہ اس تحریک کے کارکن بنیں گے۔ ان کارکنوں کے تعلق کی بنیاد اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری خاطر جو جڑے گا میں اس سے جڑوں گا، جو میرے خاطر محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ تو اللہ کی محبت اگر ہمیں چاہیے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اور اب اس حوالے سے وہ چند عنوانات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں ان کو گزارش کروں گا کہ یہ کتاب آپ لوگ ضرور پڑھیے گا، تحریک اور کارکن یا کارکنان کے باہمی تعلقات۔ اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایک بات کہی گئی ہے کہ ان تعلقات کو آپ کو کیسے اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات خیر خواہی۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم میرے پاس ہوتا میں خیر خواہی پہ پوری تفصیلی گفتگو کرتا۔ پھر ایثار، پھر عدل، پھر احسان، پھر رحمت، پھر عفو، پھر اعتماد، قدر و قیمت کا احساس، کسی کے حقوق میں دراندازی، جسم و جان کا تحفظ، بد کلامی اور برا بھلا کہنا، اس سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، آر دلانا سے بچنا ہے، تجسس سے بچنا ہے، تمسخر سے بچنا ہے، حقیر سمجھنے سے بچنا ہے، بدزنی، بہتان، ضرر رسانی، دل آزاری، فریب دہی، حسد، عزت و آبرو کا تحفظ۔ پھر اچھائی کے کام کون سے؟ دکھ درد میں شریک ہونا، احتساب اور نصیحت، ملاقات، عیادت اور جذبات کا اظہار، محبت اور خوش اخلاقی سے ملاقات کرنا، سلام کرنا، مصافحہ کرنا، اچھے نام سے ایک دوسرے کو یاد کرنا، اس طرح ہدیہ، شکر گزاری، ساتھ مل کر کھانا کھانا، اور ایک دوسرے کو دعائیں دینا۔ یہ مختلف وہ عنوانات ہیں جو اس پورے کارکنان کے باہمی تعلقات یا تحریک اور کارکن کے دائرے کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے سے جڑ کر جد و جہد کرنے اور جڑ کر محنت کرنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔